میری نظر میں کم سے کم مرشد سے تعلق ایسا ہو کہ جیسے تو مرشد کا زر خرید مال ہے، اس سے کم مرشد سے تعلق ہے تو بکواس ہے۔ اپنے مرشد کے ساتھ قائم کیے جانے والے جو تعلقات ہیں، جیسے عاشق و معشوق یا پھر غلامی کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں؟ جتنا میں جانتا ہوں آپ نے سرکار سے غلامی کا تعلق قائم کیا ہے، تو سرکار کے ساتھ ایک انسان کتنے تعلقات جوڑ سکتا ہے؟ انسان کے اختیار میں تعلق جوڑنا نہیں ہے، مرشد کی عنایت اور ان کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح کا تعلق عطا فرماتے ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور پھر جو تعلق ہوتا ہے مرشد سے، عشق کا تعلق ہو، غلامی کا تعلق ہو، اس میں فائدہ اور نقصان کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مرشد سے تعلق ہے، نقصان اس کا کوئی ہے نہیں۔ جس کی مرشد سے نسبت قائم ہو جائے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اس سے زیادہ کوئی قیمتی شے ہے نہیں نا مرشد کی نسبت سے۔ اب اگر آپ نقصان سے مراد یہ لیتے ہیں کہ دنیاوی طور پر، تو دنیاوی طور پر تو مرشد کی نسبت کی وجہ سے نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ جب مرشد کی نسبت قائم ہو گئی پھر کوئی منہ نہیں لگاتا، کوئی بھی، سارے رشتے دھوکہ دے دیتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ہر انسان آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ہم بھی ساری زندگی یہ سنتے آئے ہیں ماں باپ کے تانے، بڑا ہو گیا ہے، مدد نہیں کرتا ہے، اسی لیے پال پوس کے جوان کیا تھا تجھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے اپنی اولاد کو پال پوس کے جوان اس لیے کیا ہے تاکہ وہ آپ کا سہارا بنے، اور اگر بچپن میں پتہ چل جاتا کہ یہ بڑا ہو کے آپ کا سہارا نہیں بنیں گے تو کہتے ہیں اسی وقت گلا گھونٹ کے مار دیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ رشتے جو ہیں، نام کے تو رشتے ہیں یہ، لیکن ان کی جو اس رشتے کا جو پریکٹیکل یوسیج ہے وہ ہے اس رشتے کے نام پر استعمال کرو بندے کو۔ سارے گھر کا خرچہ اٹھانے والا، کمانے والا مر گیا، اب لوگ رو اس لیے رہے ہیں۔ آواز دیکھیں، اب اس گھر کا خرچہ کون چلائے گا، اب مجھے وہ چیز کون لا کے دے گا؟ اگر کوئی لانے والا ہوگا تو نہیں رو گے نا۔ تمہیں غم اس کے مرنے کا نہیں ہے، تمہیں غم اس کا ہے کہ اب میرے اخراجات پورے کون کرے گا، ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے ہر رشتہ یہ چاہتا ہے کہ آپ ان کی توجہ کا مرکز و محور رہیں، آپ ان کے وفادار رہیں، آپ کی زندگی ان کے لیے وقف ہو۔ ماں بھی یہی چاہے گی، باپ بھی یہی چاہے گا، بیوی بھی یہی چاہے گی، اولاد بھی یہی چاہے گی۔ بس جب دیکھیں گے کہ یہ کسی اور کا وفادار ہو گیا ہے تو پھر سب کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب پتہ چلے گا کہ یہ، اور پھر دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ اتنے کسی کے وفادار ہو جائیں جتنے آپ مرشد کے ہو جاتے ہیں۔ تو مرشد کی وفاداری میں تو پھر جو ہے انسان کو ظاہری طور پر تو نقصان ہی نقصان ہے، اور باطنی طور پر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک عرصے تک میں سمجھتا تھا کہ میں غلام ہوں اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، لیکن پھر مجھے پتہ چلا سرکار نے ہم کو بنایا ہی اپنے لیے ہے، تو ہم تو سرکار گوھر شاہی کی کا مال ہیں۔ مال سے رشتہ تھوڑی ہوتا ہے، مال تو ان کی جاگیر ہے، مال تو ان کی جاگیر ہے نا بھائی، ان کا مال ہے، لہٰذا اب ان کی خدمت کرنا یا ان کے مشن میں کام کرنا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ خوش ہوں گے یا اس کا اجر دیں گے، بھائی ہم ان کی اونرشپ میں ہیں، ہم ان کے ہیں، ہم ان کی ملکیت ہیں، ہمارے اوپر 100% ان کا حق ہے، اور حق ہے اس لیے جو کچھ بھی اگر ہم کریں گے تو اس کی جزا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ان کا حق ہے۔ لیکن ہر آدمی تو اس طرح کے رشتے کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ جو 24 گھنٹے مرشد کے ڈسپوزل پر ہو، اور اس طرح مرشد کے ڈسپوزل پر ہو کہ 24 گھنٹے اسے مرشد کی خدمت کر کے مزہ آئے،
ایسا نہ ہو کہ وہ کہے یار کل کروا لیتے مرشد یہ کام، آج کیوں بولا. یہ ہے تو پھر رشتہ ختم، کیونکہ ملکی ہم ان کا مال ہے نا. ہماری اوقات نہیں ہم عاشق واشق بننے کی بات کریں، یہ اپنے بس میں کی بات نہیں ہے. یہ جو ہے نا بدتمیزی والی بات ہے. عاشق بننا، ان کا دوست بننا نہیں، ان کا کون دوست بن سکتا ہے. ہم ان کا مال ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں. گوہر شاہی اونز می، باقی سب بکواس ہے. ہم ان کا مال ہیں، اسی لیے تو آگ لگتی ہے نا باقی تمام رشتوں کو، کیونکہ اس کی ساری توجہ مرشد کی طرف ہو جاتی ہے نا. اچھا، اب یہ مسائل صرف اس لیے ہیں کیونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے یہ تمام روحانی جو مدارج ہیں وہ عبور کر رہے ہیں. جنگل میں ہوتے تھے تو بھئی یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا کہ بیوی ناراض ہو گئی، اس نے جاننے سے روک دیا ذکر میں، ابا کی ٹانگ ٹوٹ گئی، مرشد نے وہاں بھیجنا تھا، ابا کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو یہاں چلے گئے، بچہ بیمار ہو گیا، اس کو بخار ہو رہا ہے، لہٰذا اب آج مشن چھوڑ کے وہاں چلے گئے. یہ چیزیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں. دنیا چھوڑ کے چلے جاتے، جنگلوں میں بیٹھ جاتے جا کے، نہ ابا کے بیماری کی پتہ چلتا ہے نہ بیٹے کی بیماری کا، اللہ تک پہنچ جاتا. وہ بندہ جب مر بھی جاتا ہے تب بھی تو تم گزارا کر ہی لیتے ہو نا. مر جاتا ہے تو چپ کر کے صبر کر لیتے ہیں، زندہ ہو کے کہیں وہ اللہ کی تلاش میں بیٹھا ہے تو پھر اس کی لان تان کرتے. اللہ کو پانے کے لیے انسان کو خود غرض ہونا پڑتا ہے. خود غرض کیا؟ جو میرے اور رب کے بیچ میں رکاوٹ آئے میں دور کر دوں گا. پھر شیطان جو ہے مختلف وسوسے آپ کے ڈالے گا. ارے بھائی حقوق العباد بھی تو ہے، ہوتی ہے کوئی چیز، کیونکہ ہم نے ساری زندگی یہی سنا ہے نا اپنے گھر والوں سے. والدہ بھی یہی کہتی تھی حقوق العباد کا کیا ہے. صحیح ہے، حقوق العباد صحیح کہہ رہی ہیں امی جان آپ، لیکن یہ بتائیے اتنے جو بڑے بڑے بزرگ جنگل چلے گئے، حقوق العباد تو کیا انہوں نے ماں کا بھی حق ادا نہیں کیا، باپ کا بھی نہیں کیا، بیوی بچوں کا بھی نہیں کیا، سب کو چھوڑ کے چلے. مرشد اگر اصل ملے اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ مرشد سے تعلق کیسا ہوگا. میری نظر میں کم سے کم مرشد سے تعلق ایسا ہو کہ جیسے تو مرشد کا زر خرید مال ہے. اس سے کم مرشد سے تعلق ہے تو بکواس ہے. یہ غلامی شلامی دور کی بات ہو گئی، پرانی کہانی ہے یہ. یونس مال گوہر گھبراتا ہے کیوں اس قدر، تو گوہر کا مال ہے بس تو گوہر کے ہاتھ ہے.